نحمدہ و رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا موضوع قیامت کے نشانیوں کا بیان چل رہا ہے۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اس وقت بڑی نشانیاں ہماری چل رہی ہیں۔ پارٹ نمبر 8 آ چکا تھا، اب یہ جو ہے 9 پارٹ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والے پارٹ میں عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں سنا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مختصراً دوبارہ امام مہدی کے بعد کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ کافروں سے جنگ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ نبی تو رہیں گے، وہ نبی ہوں گے سب، لیکن اپنی انجیل یہ مقدس کی تعلیمات نہیں دیں گے، بلکہ قرآن شریف کے احکامات پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ آقا علیہ السلام کے ایک امتی ہوں گے اس وقت، وہ شیطان کو قتل کریں گے مقام لطف پر۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ ایک عجیب لوگ نکلنے والے ہیں، تم اپنی قوم کو لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام اہل ایمان کو، انسانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ وہ یاجوج و ماجوج کا اس وقت خروج ہوگا۔ اب یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سنتے ہیں۔ آئیے پھر اللہ ذر کے کلام قرآن مجید فرقان ہم اسے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں کیا بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف ہے، 15ویں 16 سپارے میں درمیان میں، اس کے اندر آخری رکوع کے اندر آیت نمبر 84 سے تقریباً 100 تک، یہ 13-14 پوری آیتیں یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں۔ آپ نکال لیں، میں اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ ہاں کوئی بھول چک مجھ سے ہو جائے غلطی تو آپ لوگ میری اصلاح فرما دیا کریں، مجھے بتا دیا کریں۔ کمنٹ نیچے دیا گیا ہے کہ جو غلطی پائیں بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی میری اصلاح کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا اس میں کہ وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، وہ مشرق میں گیا، اس نے ایک سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی مشرق کا سفر کیا، مغرب کا سفر کیا۔ تو اس کے بارے میں کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آئیے پھر ہم ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفصیل سنتے ہیں کہ ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام یہ آپس میں کزن تھے، خالہ زاد بھائی یا چچا زاد بھائی، یہ کزن تھے۔ تو ان کو پتہ چلا، الہام ہوتا تھا اس وقت بھی، یہ بہت پہلے کے دور کے ہیں، کہ جس نے آب حیات پی لیا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو آب حیات کی کچھ نشانی ان کو بتائے گی کہ فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں جگہ پہ ہوگا۔ تو یہ دونوں ان کی تلاش میں نکلے، پھر آپس میں بچھڑ گئے۔ ذوالقرنین الگ راہ پہ چلے گئے اور حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ الٹ سمٹ چلے گئے، یعنی بچھڑ گئے۔ تو ذوالقرنین تو کہیں اور کی طرف نکل گئے۔ تو یہ خضر علیہ السلام کو وہ چشمہ نظر آ گیا اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا، آب حیات۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 4 نبی زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر، 2 زمین پر۔ آسمانوں پر ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا زندہ، اور زمین پر الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، وہ یہ زندہ ہیں، ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، خاص کر خضر علیہ السلام
لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کو رہنمائی، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور حج پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں انبیاء علیہ السلام کی۔ یہ آب زمزم کے کنویں پر پانی پیتے ہیں، حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ تو یہ حیات ہیں۔ وہ اس وجہ سے خضر علیہ السلام حیات تھے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا، اور ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیا تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے بہت سفر کیا، 3 سفر ان کا تذکرہ ہے ان کا قرآن میں نا۔ پھر یہ کہ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو جنگجو قوم تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، لیکن اس کی زبان سے نابلد تھے، تو ان سے اشاروں میں ان سے گفتگو ہوئی۔ اس قوم کے پاس عجیب سی مطلب جنگلی قسم کی قوم تھی، اشاروں میں گفتگو ہوئی، ان کے یہاں ٹھہرے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فسادی گروہ ہے، یاجوج و ماجوج۔ وہ آتے ہیں اس طرف، بہار کے موسم میں آتے ہیں تو ہماری فصلیں کھا جاتے ہیں، ہمارے مویشی کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں، اور اٹھا کر بھی لے آتے ہیں انسانوں کو، مال مویشیوں کو، اور اس پہاڑ کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ تو آپ ہماری مدد فرما دیں، کوئی آڑ بنا دیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم ان سے بہت پریشان ہیں، جتنا مال و دولت لوگے ہم آپ کو دیں گے۔ تو ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، بس آپ میری مدد کرو، جو میں کہوں کرو۔ کہ آپ نے ان سے لوہے کے تختے منگوائے ان کو، اور بہت بڑی مطلب زمین دیوار کے لیے بنیادیں کھدوائیں، تانبا منگوایا گیا، لوہے کے تختے بچھائے گئے، کوئلہ دھونکا گیا، اس میں تانبا پگھلا کر ڈال دیا گیا، یعنی لوہے، تانبا، کوئلہ، اس سے ایک بہت بڑی انہوں نے مضبوط دیوار قائم کی۔ اور ان لوگوں نے بھی، اس قوم کے لوگوں نے بھی آپ کی مدد فرمائی، اس سے بڑی عظیم الشان ایک دیوار تیار ہو گئی ہے۔ اس دیوار کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اسے صد سکندری کہتی ہے، صدمانِ دیوار۔ ابھی بھی لوگ تلاش میں ہیں۔ بعض لوگ شاہراہ ریشم کہتے ہیں کہ شاہراہ ریشم بہت بڑی یہ ہے، بعض لوگ دیوار چین کہتے ہیں اس کو، جو کہ اوپر سے، بہت اوپر سے نظر آتی ہے دیوار چین، کہ یہ وہی دیوار ہے۔ اب اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانے یہ ان دونوں میں سے دیوار ہے یا کوئی اور دیوار، خفیہ دیوار ہے۔ تو یہ بہت مضبوط دیوار بنا دی گئی، تو اب وہ ان کا آنا بند ہو گیا، یاجوج و ماجوج کا۔ تو یاجوج و ماجوج روزانہ کیا کرتے ہیں، اس دیوار کو توڑتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، تو پھر رات ہو جاتی ہے کہ اب کل کریں گے، تو وہ پھر صبح اٹھ کے آتے ہیں تو ویسی کی ویسی دیوار اللہ کے حکم سے پوری ثابت، وہ سوراخ شگاف بند ہو جاتا ہے، جو کرتے ہیں ہول بند ہو جاتا ہے، پھر دوسرے پھر ہول کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کل کریں گے۔ تو اس طرح روزانہ جب سے یہ دیوار بنی ہے، یہ ہول کر رہے ہوتے ہیں، اس میں شگاف کر رہے ہوتے ہیں محنت سے۔ اب قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ان کا خروج کا وقت آ جائے گا، اور پھر ان میں سے ایک یہ کہے گا، جب یہ دیوار توڑ رہے ہوں گے نا رات میں، کہ اب ہم کل انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ دیوار اتنی ہی انہیں ٹوٹی ہوئی ملے گی کہ دوسرے دن وہ اس کو پوری توڑ دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت ہے کہ ایک جو ظالم جابر قوم ہے، یہ جنگجو قوم ہے، جو ہے فسادی گروہ ہے یہ یاجوج و ماجوج، اس کو بھی انشاءاللہ کی برکت ملے گی۔ پھر یہ خروج ہوگا ان کا، یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اتنے تعداد میں ہوں گے کہ یہ لڑکتے ہوئے آئیں گے۔ ان کو قرآن مجید میں ینسلون کہا گیا ہے، ینسلون مانے لڑکتے ہوئے آئیں گے، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، 1 2 3 اس طرح گرتے، اس طرح اوپر سے لڑکتے ہوئے آئیں گے، اور اتنے مطلب پوری زمین ان سے بھر جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے لوگوں کو لے کر دور چلے آؤ، تو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اب یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ جھیل تبریہ ہے، نہر تبریہ، اس کا تو یہ اتنا فساد کریں گے، جو بھی ان کو نظر آئے گا سب کو قتل و غارت کر دیں گے۔ اور جھیل ہے
تبریہ پر سے جب یہ گزرے گی ان کی جماعت تو پورا پانی پی جائے گی، خشک کر دے گی نہر کو۔ تو دوسری ان کا گروہ آئے گا تو کہیں گے یہاں کبھی پانی نہیں تھا، یعنی اتنا یہ کھا جائیں گے، پی جائیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے۔ پھر زمین پہ جو بھی ہوگا اس کو ختم کر کے یہ آسمانوں پر تیر ڈالیں گے، تو آسمان کے تیر اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر گریں گے، تو یہ خوش ہوں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا۔ اتنا مطلب یہ پوری زمین ان سے بھر جائے گی، کوئی ایک بارش بھی جگہ باقی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں، عیسیٰ علیہ السلام بددعا فرمائیں گے، ان کی گردن میں کیڑے پیدا کرے گا۔ میرا رب ہے نا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ان کو پیدا بھی کر سکتا ہے تو ان کو مار بھی سکتا ہے۔ تو اس گردن میں کیڑے ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک طرح کی یہ وبا ہوگی، بیماری ہوگی، ایک دوسرے کو لگے گی اور کیڑوں کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی۔ اب پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو آئے گی، سڑان آئے گی، کوئی جگہ باقی نہیں ہوگی، ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ پھر اللہ حکم دے گا، ایک ہوا آئے گی، جنوبی ہوا، جو ان کو اڑا کر لے جائے گی۔ اب کہاں لے جائے گی میرا رب بہتر جانے۔ میرا رب کی جو ہے کائنات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ کتنی کہکشائیں ہیں، کتنی کائنات ہیں، کتنی زمینیں ہیں میرے رب کی۔ تو میرا رب اس کو وہ ہوا دور لے کر پھینک دے گی، پھر ایک بارش آئے گی، بہت تیز بارشیں ہوں گی جن سے زمین دھل جائے گی، صاف شفاف ہو جائے گی۔ اب پھر امن کا دور آ جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اپنی جو ہے جو ان کے ساتھی قوم ان کے ساتھ گئی تھی کوہ طور پہ، سب کو لے کر آئیں گے۔ پھر کھیتی باڑیاں ہوں گی، پھر تو بہت جلدی یہاں کھیتیاں بنیں گی، زمین اپنے خزانے نکال دے گی، امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، 40 سال کا عرصہ یہ گزاریں گے۔ اور پھر اب قیامت کی نشانیاں بڑی بڑی 2-4 اور رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی آپ کے میں گوشت گزار کروں گے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔